آج کے اس تحقیقی جائزے میں ہم ایک ایسی پراسرار ہستی کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جو انسانی تاریخ، گہری الہیات اور قدیم ترین رازوں کے درمیان ایک برج یعنی پل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم ان ذرائع کو کھنگالیں گے جو بتاتے ہیں کہ تہذیب کی شروعات اصل میں ہوئی کیسے۔ یہ صرف ایک تاریخی تذکرہ نہیں بلکہ انسانیت کے پہلے مجدد اور ایک ایسی ہستی کی کہانی ہے جس کا ذکر آسمانی صحیفوں سے لے کر قدیم سمیری تختیوں تک ہر جگہ ملتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کی گہرائی میں جانے سے پہلے یہ سوچنا بہت دلچسپ ہے کہ وہ پہلا انسان آخر کون تھا جس نے قلم پکڑ کر زمین پر لکھنا سکھایا، یا وہ کون سی ہستی تھی جس نے انسانوں کو جانوروں کی خالیں چھوڑ کر سلے ہوئے کپڑے پہننے کا طریقہ سکھایا۔ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو ہماری آج کی ایڈوانسڈ انسانی تہذیب کی بنیادوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور یہیں سے اس عظیم شخصیت کے حقیقی کردار کا اندازہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو اس تجزیے میں ہم ان اہم پہلوؤں کو کور کرنے والے ہیں۔ پہلے حضرت ادریس کا تعارف، پھر انسانی تہذیب کے بانی کے طور پر ان کا کردار، اس کے بعد ایک ظالم بادشاہ کا سامنا، ان کا موت اور جنت کا سفر، اور آخر میں کچھ پر اسرار قدیم تحریریں۔ پہلا حصہ حضرت ادریس، ایک تعارف۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کا اصل نام اخنوق تھا۔ اگر ان کی ظاہری شخصیت کی بات کی جائے تو ذرائع کے مطابق وہ لمبے قد، چوڑے سینے اور مضبوط ہڈیوں کے مالک تھے۔ ان کی آنکھیں چمکدار، آواز دھیمی اور انتہائی پرکشش تھی، اور وہ ہمیشہ گہرے غور و فکر میں گم رہنے والے انسان تھے۔ ابتدائی انسانی تاریخ کی اس ٹائم لائن پر اگر ہم نظر ڈالیں تو حضرت آدم اور ان کے جانشین حضرت شیت کے بعد اور حضرت نوح کے عظیم طوفان سے بہت پہلے یہ حضرت ادریس ہی تھے جو نبوت کے عظیم منصب پر فائز ہوئے۔ انہیں ادریس اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ اللہ کے صحیفوں کا کثرت سے درج دیا کرتے تھے۔ یہ بالکل وہ وقت تھا جب دنیا میں علم کی پیاس بڑھ رہی تھی اور انسانیت کو ایک باقاعدہ تہذیب کی شدید ضرورت تھی۔ دوسرا حصہ، انسانی تہذیب کے بانی۔ ایک ایسے دور کا تصور کرنا واقعی حیرت انگیز ہے جہاں انسان اپنا تن ڈھپنے کے لیے درختوں کے پتے یا جانوروں کی کھالیں استعمال کرتا تھا۔ ایسے وقت میں ان کی دنیاوی ایجادات کسی معجزے سے کم نہیں تھیں۔ وہ صرف ایک روحانی پیشوا ہی نہیں تھے بلکہ عملی طور پر اس دنیا کے پہلے موجد اور انجینئر بھی تھے۔ ان ایجادات کی فہرست دیکھ کر واقعی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انہوں نے قلم کا استعمال سکھایا تاکہ علم کو محفوظ کیا جا سکے۔ انہوں نے سوئی یعنی نیڈل ایجاد کی، اور ذرائع کے مطابق جب وہ کپڑے سیتے تو ہر ٹانکے کے ساتھ سبحان اللہ کہتے تھے۔ ان کے ہاتھوں کی صفائی ایسی تھی کہ اس وقت کوئی ان سے بہتر درزی نہ تھا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، انہوں نے دفاع کے لیے باقاعدہ ہتھیار بنائے، 100 سے زائد شہر آباد کیے اور ہر شہر کی ضرورت کے مطابق قوانین نافذ کیے۔ اس کے علاوہ ترازو اور پیمانے قائم کیے اور علم نجوم اور فلکیات کی بنیاد رکھی۔ یہ سب مل کر سچ میں آج کی انسانی تہذیب کا مکمل خاکہ بناتے ہیں۔ تیسرا حصہ، ظالم بادشاہ کا سامنا۔ انہوں نے قبیل کی بگڑی ہوئی نسل اور ایک سرکش بادشاہ کے سامنے بغاوت کی اور ظلم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہاں ہمیں ایک انتہائی دردناک واقعہ ملتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک ظالم بادشاہ نے محض ایک خوبصورت زمین کے ٹکڑے کی خاطر اللہ کے ایک مخلص اور معصوم ماننے والے کو بے دردی سے قتل کروا دیا۔ اس کھلی ناانصافی پر غضب الہی جوش میں آیا اور حضرت ادریس کے ذریعے اس بادشاہ کو یہ پیغام پہنچایا گیا، میں دنیا اور آخرت میں اس سے بدلہ لوں گا اور اس کی بادشاہی تباہ ہو جائے گی۔ یہ عدد یعنی 20 اس شدید اور طویل خشک سالی کو ظاہر کرتا ہے جو اس واقعے کے بعد اس علاقے پر مسلسل 20 سال تک مسلط رہی۔ بادشاہ کے قتل کے ارادے کے بعد حضرت ادریس پہاڑوں میں روپوش ہو گئے تھے۔ اس طویل عرصے میں انہیں انسانی ہمدردی کا گہرا سبق ملا، یہاں تک کہ جب قوم نے سچے دل سے توبہ کی تو انہوں نے واپس آ کر بارش کی دعا کی، اور یوں اس تباہ کن خشک سالی کا آخرکار خاتمہ ہوا۔ چوتھا حصہ، موت اور جنت کا سفر۔ ان کی کہانی کا سب سے دلچسپ اور اہم موڑ ان کا آخری سفر ہے، جس کا آغاز موت کے فرشتے یعنی مالک الموت کے ساتھ ان کی ایک انوکھی اور حیران کن دوستی سے ہوتا ہے۔ ان کے خلوص اور عبادت کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے خود موت کے فرشتے سے درخواست کی کہ انہیں موت کا مزہ چکھنا ہے تاکہ ان کی عبادت میں مزید پختگی آئے۔ اللہ کے حکم سے ان کی روح تھوڑی دیر کے لیے قبض کی گئی اور پھر لوٹا دی گئی۔ اس تجربے کے بعد ان کی اگلی خواہش جہنم کو دیکھنے کی تھی۔ جب وہ جہنم کے دروازے پر پہنچے جسے مالک نام کا فرشتہ سنبھالتا ہے تو وہاں کی دہکتی آگ اور خوفناک حرارت دیکھ کر ان کا دل دہل گیا
اور وہ خوف کے مارے بے ہوش ہونے کے بالکل قریب ہو گئے۔ لیکن اس خوف کے فوراً بعد منظر بالکل بدل جاتا ہے۔ انہیں جنت کے دروازوں پر لایا گیا، جن کی نگرانی حضرت رضوان کرتے ہیں۔ جب رضوان نے جنت کے دروازے کھولے تو اندر سے آنے والی مشک و عنبر کی خوشبو اور ٹھنڈی پرسکون ہواؤں نے ان کی تمام تر تھکن اور خوف کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ جنت کے مناظر، نہروں کے شور اور میووں کے ذائقے نے انہیں وہ سکون بخشا جسے لفظوں میں بیان کرنا واقعی ناممکن ہے۔ یہاں ان کی وہ زبردست قدم بقدم منطق یعنی لاجک سچ میں دیکھنے کے لائق ہے جو انہوں نے جنت سے واپس جانے سے انکار کرتے وقت پیش کی۔ جب فرشتے نے واپس چلنے کا کہا تو انہوں نے مسکرا کر ایک ایسی لاجواب دلیل دی۔ پہلی، قرآنی اصول ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جو میں چکھ چکا ہوں۔ دوسری، ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہے، وہ بھی میں دیکھ چکا ہوں۔ اور تیسری، جو ایک بار جنت میں داخل ہو جائے اسے وہاں سے نکالا نہیں جاتا، لہٰذا اب میں یہاں سے کیوں جاؤں؟ اس زبردست منطق نے فرشتے کو پوری طرح لاجواب کر دیا اور یوں ان کا مقام جنت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ پانچواں اور آخری حصہ پر اسرار قدیم تحریریں۔ اب ہم بالکل غیر جانبدارانہ طور پر دیکھتے ہیں کہ قدیم متون، مختلف روایات اور دنیا کی دیگر تہذیبیں اس بالکل سیم پر اسرار شخصیت کو آخر کس طرح دیکھتی ہیں۔ ان حوالوں میں ان کی ایک اور حیرت انگیز صلاحیت کا ذکر ملتا ہے جسے علم رمل کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا خفیہ علم تھا جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر الہامی اشاروں اور مستقبل کے واقعات کو سمجھا جاتا تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ رات کے سناٹے میں ریت پر لکیریں کھینچتے ہوئے انہیں آنے والے زمانوں کا عکس نظر آتا تھا، اور واقعی اسی علم کی بدولت انہوں نے اپنی قوم کو بہت پہلے خبردار کر دیا تھا کہ ایک عظیم سیلاب یعنی حضرت نوح کا طوفان آنے والا ہے۔ یہاں ہم کسی بھی نظریے کی حمایت یا تردید نہیں کر رہے، بلکہ صرف ان ذرائع کا خاکہ پیش کر رہے ہیں جہاں اسلامی روایت کے مطابق ان پر 30 صحیفے نازل ہوئے اور وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ وہیں قدیم تورات کے گمشدہ حصے جسے بک آف اینوک کہا جاتا ہے اور قدیم سمیری تختیوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اس دور میں آسمان سے کچھ مخلوقات زمین پر آئیں، انہیں واچرز یا انوناکی کہا گیا۔ جدید محققین انہیں اینشنٹ ایلینز یا نیفلم کے نظریات سے جوڑتے ہیں جن سے انہوں نے جنگیں لڑی اور انسانیت کی حفاظت کی۔ اس پر اسرار سفر کے اختتام پر ایک آخری اور سب سے بڑا سوال ذہن میں آتا ہے جس پر سوچنے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کی کچھ قدیم کتابیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہرمیز، جیسا کہ یونانی اور مصری انہیں کہتے تھے، انہوں نے طوفان سے پہلے ہی جان لیا تھا کہ دنیا کا علم مٹنے والا ہے۔ تو کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ اس علم کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنا تمام تر سائنٹیفک اور روحانی علم مصر کی سرزمین پر اہرام مصر یعنی گریٹ پیرامڈز جیسی عظیم عمارتوں کی تعمیر میں چھپا دیا ہو؟ کیا آج بھی وہ قدیم سائنٹیفک فارمولے ان پتھروں میں دفن ہیں جو اس دور کی ناقابل یقینی انجینئرنگ کو ظاہر کرتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کی جدید سائنس کو بھی چکر کر رکھ دیتا ہے اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تاریخ کے پردوں کے پیچھے آخر اور کتنے راز چھپے ہیں۔